نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے۔ آج ہم بچوں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ مارچ کے مہینے کی نسبت سے آج کا ہمارا جو موضوع رہے گا، سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کون ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا موضوع رہے گا وہ قرارداد پاکستان سے تکمیل پاکستان، یاد رکھنے کی بات۔ جو قومیں اپنا ماضی، اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں، تاریخ انہیں بلا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، سیو یاد رکھنے کی بات اور ڈیلیٹ۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو یاد نہیں کریں گے تو تاریخ ہمیں بلا دے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا۔ یقیناً پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کا مقصد کیا ہے۔ تو یقیناً ہم سب کا مقصد نیکی کو عام کرنا اور بدی سے روکنا ہے، اور یہی بچوں کا، بڑوں کا، سب کا زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ نیکی کو عام کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے اور بدی سے روکنا۔ آئیے ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام پیش کریں، جنہوں نے انسانوں کو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم کون ہیں؟ تو یقیناً حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں انسان پھیلے، پھر تمام انسانوں کے وہ ماں باپ ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے پیغمبر، نبی آئے، تو ان میں سے ایک جو بہت اہم پیغمبر وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ماننے والے، جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو مانا وہ مسلمان ٹھہرے، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ کافر ٹھہرے، یعنی کہ نہ ماننے والے، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے۔ جو اللہ کے احکامات کو مانے وہ مسلمان کی لڑی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی۔ پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو آخری نبی، پیغمبر اور رسول ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس دنیا کے اندر جو بھی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے گا اس کو ہم بولیں گے مسلمان، اور جو انکار کرے گا اس کو ہم بولیں گے کافر، نافرمان، نہ ماننے والا۔ کس کی بات کو؟ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے گا وہ ایک قوم اور امت، اور جو نہیں مانے گا وہ دوسری قوم اور امت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں تشریف لائے،
پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور آپ محمد بن عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے، اور تا قیامت اب آپ آخری نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ تو قیامت تک کے انسان دو قوم بن گئے، اب قیامت تک مسلم اور غیر مسلم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کافر اور دوسرا مسلمان۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے کو ہم کہیں گے کافر، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں مسلمان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ، یہ بھی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کا قیام مکہ کے اندر 13 سال تھا۔ پھر 622 تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ستمبر 622 میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کا نام اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے یثرب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے کے بعد اس کا نام مدینۃ المنورہ، مدینۃ النبی رکھا گیا۔ پھر مدینہ عربی لفظ ہے جس کا لفظی مطلب شہر ہے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ پھر ایک مدینہ کا نام طابہ ہے، مدینہ منورہ کو طابہ بھی کہا جاتا ہے۔ طابہ اور طیب اس کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ تو مدینۃ النبی، مدینۃ النبی کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ تو اس طرح پہلی اسلامی ریاست کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 10 ہجری میں کیا۔ اسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ 22 ذی القعدہ 10 ہجری فروری 632 کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حج میں کم و بیش 1,20,000 سے زیادہ صحابہ اکرام موجود تھے۔ خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ وہ کیا پیغام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ برِ صغیر میں اسلام، یقیناً ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو برِ صغیر جو اس وقت انڈیا اور پاکستان کو برِ صغیر کہا جاتا تھا، تو اس میں اسلام کس طرح پہنچا۔ تو ہمارے سامنے ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 31 دسمبر 695 عیسوی طائف سعودی عرب کے ایک شہر میں عماد الدین محمد بن قاسم پیدا ہوئے۔ وہ 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ برِ صغیر میں مسلم دور 712 میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھی، اور یہ مسلم دور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی کے ساتھ 1857 کو ختم ہوا۔ یعنی کہ یہ کم و بیش
1000 سال سے بھی زیادہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے حکومت کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔